السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ لرن اردو ود ارم میں ہوں ارم، اور آج ہم پڑھیں گے صنعت حسن تلمی کے بارے میں، جو کہ ہے علم بدیع کا ایک اہم رکن۔ لفظ تلمی جو ہے وہ لمح سے نکلا ہے، یعنی لام میم خے سے نکلا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ جس کے معنی ہے اشارہ کرنا، آنکھ چرا کر دیکھنا۔ یہ علم بدیع کا ایک اہم رکن ہے۔ اس کی اگر تعریف دیکھی جائے تو علم بدیع کی اصطلاح میں شاعر یا اپنے کلام یا نثر نگار کا اپنی نثر میں کسی مشہور تاریخی واقعے کی طرف، روایت کی طرف، قصے، شخص، جگہ، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرنا صنعت حسن تلمی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک شاعر ہے، اگر وہ اپنا شعر لکھ رہا ہے تو اس میں اگر وہ ایک یا دو الفاظ، یعنی یہ ایک یا دو سے زائد الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک یا ایک سے زائد الفاظ کا جو مجموعہ استعمال کرے گا، جس میں یا تو وہ کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر دے گا، یا کسی سیاسی واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہوگا، یا کسی روایت کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، کسی مشہور شخص کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جس سے ریلیٹڈ کوئی قصہ یا کہانی ہو سکتی ہے، کسی جگہ کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، قرآنی آیت یا حدیث کی طرف بھی اشارہ کر کے اگر شاعر اپنی بات کو مکمل کرتا ہے تو وہ صنعت تلمی کہلائے گی۔ یعنی دو الفاظ یا ایک الفاظ کے لفظ کے اوپر مشتمل پورا قصہ یا کہانی کو ایک شعر میں بیان کرنا، یا ایک نثر میں نثر نگار کا استعمال کرنا، وہ کیا کہلائے گا؟ صنعت تلمی کہلائے گا۔ یعنی کہ آگے آپ ایک شعر بھی دیکھ سکتے ہیں: بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ اس میں اگر آپ دیکھیں اس شعر میں، تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب آتش مطلب آگ، بادشاہ نمرود نے جب آگ جلائی تھی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا، جو کہ اللہ کے حکم کے بعد ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اللہ کے عشق میں جو ہے وہ اللہ کے عشق میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں جو تھے بے خطر مطلب بغیر کسی خطرے کے کود پڑے تھے، بنا کچھ سوچے سمجھے، وہ اللہ کے حکم سے آگے سے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ تو یہ پورا جو ہے وہ آتش نمرود، یعنی آتش جو جلائی تھی نمرود نے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس میں کود پڑے تھے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ آگے دیکھیں: کیا وہ نمرود کی خدائی تھی، بندگی میں میرا بھلا نہ ہوا۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو آتش نمرود یعنی کہ نمرود کے جو واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ آگے نیکسٹ شعر دیکھیں: آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ آتش نمرود کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ نیکسٹ اگر آپ شعر دیکھیں تو یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے: غرق کر دے گا وقت کا دریا، کوئی فرعون اگر خدا نکلا۔ اس میں جو ہے وہ فرعون کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب وہ پوری فوج نکل پڑی تھی، جب وہ دریا میں سینٹر میں پہنچے تھے تو وہ دونوں مل گئے تھے دریا، اور وہ اب وہیں پر غرق ہو گیا تھا۔ تو اس میں جو ہے وہ فرعون کا اور جو ہے وہ اس شعر میں جو ہے وہ فرعون کے واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے جو عام طور پر روایتی قصے کہانیاں ہیں، جن میں لیلا مجنوں، شیری فرہاد، اور اس کے علاوہ سسی پنو، ہیر رانجھا، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ روایت کی طرف اشارہ ہوگا۔ اس طرح اگر آپ دیکھیں تو مذہبی واقعہ اگر کوئی دیکھنا ہے تو جیسے حسن یوسف، چاہے یوسف، صبر ایوب، یعنی چاہے یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حسن یوسف جب حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں یا ان کے حسن کو دیکھ کر جب حضرت بی بی صلیحہ نے اپنی انگلی کاٹ لی تھی، اور صبر ایوب یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر جو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں کیا تھا۔ اسی طرح عاد و ثمود، کوہ طور، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ کوہ طور کے اوپر گئے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تجلی نہیں دیکھ پائے تھے اور وہیں پر بے ہوش ہو گئے تھے، یعنی کہ ایک کرن کی مانند بھی نور جو تھا وہ آیا تھا اور اس کو دیکھ کر ہی وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو یہ کوہ طور کی طرف اشارہ کیا گیا۔ باغ ارم ایک جو ہے وہ داستان ہے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اسی طرح تخت و طاؤس، ہدر و سکندر، آگے میں نے آپ کو روایتی بھی بتائے ہیں، اسی طرح دم عیسیٰ اور گلشن زہرہ وغیرہ۔ یہ تمام ایسے الفاظ ہیں جو یا تو ایک یا پھر دو الفاظ کا جو مجموعہ، جس میں کسی بھی تاریخی واقعے کی طرف، مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہوگا، وہ کیا کہلائے گا؟ صنعت
حسن تلمی کہلائے گا۔ امید کرتی ہوں آج کا لیکچر آپ کو بڑے اچھے سے سمجھ آیا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہو تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو بھی کسی ٹاپک سے ریلیٹڈ اور بھی سمجھنا ہے تو پلیز مجھے وہ بھی بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی ارم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔